اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عرب کی تھوڑی سی تاریخ یعنی مختصر سی تاریخ کے بارے میں جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی زمین کا انتخاب کیا گیا جو کہ بے آب و گیا ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، اس کی زمین کچھ اگاتی نہیں ہے، تو ایسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ عرب کا مطلب ہے بے آب و گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علاقے میں آپ کو بھیجا گیا، جس علاقے میں آپ تشریف لائے، وہاں پہ نہ ہی کوئی چیز اگتی تھی بلکہ وہاں پہ سوکھے پہاڑ اور اڑتی ریت تھی۔ جغرافیائی اعتبار سے دنیا کا قلب یعنی دل درمیان کا حصہ بنتا ہے، یعنی عرب جو ہے وہ پوری دنیا کا مرکز، وہ بالکل درمیان میں آتا ہے۔ اور یہاں پر 3 قومیں آباد تھیں۔ جو پہلی قوم ہے بائدہ، جو گزر چکی، ختم ہو گئی۔ عاد اور سمود یہ قومیں اس میں شامل ہیں۔ دوسری نمبر پہ ہے عاربہ، قحطانی نسل کے لوگ ہیں اور یمن سے آئے تھے۔ اور نمبر 3 پہ ہے مستعربہ، یعنی یہ عرب بنے تھے، کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جن کو عدنانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ یہاں کے مقیم نہیں تھے بلکہ یہ ایک جگہ کہیں اور رہتے تھے اور وہاں سے یہ یہاں پہ آئے۔ تو قحطانی جو ہیں یہ لوکل عرب ہیں، اور عدنانی جو ہیں یہ باہر سے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خود عراق سے تھے، اور جب آپ کو وہاں سے نکالا گیا تو آپ فلسطین تشریف لے آئے۔ اسی جگہ کو آپ نے اپنا مرکز بنایا، کیونکہ اس زمین کو قرآن پاک میں بھی بہت بابرکت قرار دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ وہاں پہ ٹھہرے رہے۔ اور وہاں آپ نے اندرون ملک اور بیرون ملک تبلیغ کے لیے بھی آپ جایا کرتے تھے، اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام جو آپ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کے آئے تھے، ان کو آپ نے اردن بھیجا، وہیں پہ انہوں نے نکاح بھی کر لیا، ان کی 2 بیٹیاں بھی ہوئیں۔ اور یہ خود جو ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ خود فلسطین میں ہی ٹھہرے رہے۔ حضرت سارہ سے ان کا نکاح ہوا۔ پھر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو ایک دفعہ آپ مصر بھی گئے، جب آپ اپنے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو پکڑ لیا۔ اور حضرت سارہ جو ہیں یہ بہت خوبصورت عورت تھیں، تو ان کو اس نے ان پر دسترازی کرنا چاہی، جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور وہ جو بادشاہ تھا وہ اس چیز سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ ان کو تحفے میں دے دیں۔ یہ وہاں سے پھر واپس فلسطین آ گئے۔ یہاں پر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک امت تھے، وہ یکسو تھے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار اچھے ناموں سے ان کو پکارا، تو کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے جس طرح انہوں نے ابتدا کی، جس طرح انہوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، اس طرح ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس دل سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اور پھر جب محبت ہو تو بندہ چین سے نہیں بیٹھتا، اور انہیں محبت تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ ایک جگہ بیٹھے نہیں رہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور لوگ میرے پاس آ جائیں گے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے علاقے میں دوسرے علاقوں میں، اندرون ملک بیرون ملک، ہر جگہ جا کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلایا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیغام دوسروں تک پہنچایا۔ پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ جو ہیں وہ ان سے زیادہ خوش نہیں تھیں، تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ چلے گئے،
اور کچھ جو ہے تھوڑا سا ان کے ساتھ پانی تھوڑا سا انہیں دیا، اور کھجوریں دے کے انہیں اللہ کے حوالے کر کے اس بے آب و گیا زمین پر، اس بنجر زمین پر جہاں پہ کچھ نہ اگتا تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی بندہ بشر، اور وہاں پہ جو حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور کوئی اللہ کے علاوہ اور کوئی چوتھا نہیں تھا وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد جب انہیں وہاں پہ چھوڑ کے آئے تو واپس جو ہے جو حضرت ہاجرہ تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی اس طرح تربیت کی، کیونکہ باپ جو ہے واپس نہیں گئے، اور وہ اکیلی جو ماں ہے، وہ سنگل مدر، کس طرح اس نے اپنے بچے کی پرورش کی، اتنی تہذیب والی عورت تھی کہ اس نے اپنے بچے کے اندر اپنے باپ کا اس طرح پیار ڈالا، اس طرح محبت ڈالی کہ وہ انتہا کا فرمانبردار بیٹا بنا۔ اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ کی جو زندگی ہے، اس سے سیکھنے کے لیے جو بہت ساری اہم باتیں ہیں، اگر ہم بھی اپنائیں اور ہم بھی یقین کے ساتھ کام کریں تو ہم بھی اچھی مائیں ثابت ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور جو دین کی ادائی اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بننے والی اولادیں پیدا کر سکتی ہیں۔ اب کچھ باتیں ہیں جو حضرت ہاجرہ کے بارے میں ہیں کہ ان کی زندگی کو ہم کس طرح اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں، اور ان کی زندگی سے ہم کون سی باتیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی جو بات ہے وہ ہے کہ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ میں صحرا اور بے آب و گیا زمین پر اہل خانہ سے دور اس یقین کے ساتھ رہ سکتی ہوں کہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو ہم ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم اس کو کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں یقین ہے مجھ پر تو میں کبھی بھی تمہاری کسی بھی کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں۔ جب ہم اچھا گمان کرتے ہیں تو اس گمان کے مطابق کام کرتا ہے، جب ہمارا یقین ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کام کیسا ہوگا۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ گھر شور کی غیر موجودگی میں بھی خراب نہیں ہوتے، کہ جب عورت اپنے رب پر توکل کرے اور یقین رکھے تو وہ اپنے گھر کو بھی جنت بنا سکتی ہے، اپنے بچوں کو بھی صدقہ جاریہ بنا سکتی ہے۔ اماں ہاجرہ نے مجھے یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نفسانی خواہشات کے مخالف ہوتا ہے، بلا شبہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ اماں ہاجرہ نے مجھے یہ سکھایا کہ جب بھی میں کوئی اہم کام کروں اور کوئی مجھ سے اس کے کرنے کا سبب پوچھے تو میں یہ کہوں یقیناً اس کام میں اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت شامل ہے۔ اماں ہاجرہ نے مجھے یہ سکھایا کہ اللہ مجھ سے کوشش چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے کوشش کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ اماں ہاجرہ نے پانی کے لیے کوشش کی اور ان کے لیے اللہ نے زمزم کا چشمہ نکال ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریے اور پانی نکل آئے گا۔ جب رب نے اسماعیل اور ایوب کے لیے صحرا میں چشمہ نکالا، وہ آپ کو مشکلات سے نکالنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اماں ہاجرہ نے مجھے یہ سکھایا کہ آپ کوشش کہیں اور کرتے ہیں اور حل اس کا کہیں اور آپ کو ملتا ہے، کیونکہ اماں ہاجرہ نے کوشش صفا مروہ پر کی تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹا۔ آپ اپنے موجودہ اسباب کے ساتھ کوشش کیجئے، اللہ آپ کو وہ اسباب مہیا کرے گا جو آپ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اماں ہاجرہ نے مجھے یہ سکھایا کہ ضروری نہیں کہ آپ ابھی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کوشش اور لگن کرتے ہوئے تھک ہار جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، تب آسانی آپ کے سامنے آپ کو ویلکم کہہ رہی ہوتی ہے، آپ کو مرحبا کہہ رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اماں ہاجرہ جب صفا مروہ کے ساتھ چکر پورے کر کے تھک ہار کے واپس آئیں تو پانی انہیں مل گیا۔ اماں ہاجرہ نے مجھے یہ سکھایا کہ اچھا کام بھلے ہی عورت نے کیوں نہ شروع کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ساری دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اماں ہاجرہ نے پہلی بار صفا مروہ کی سعی کی، جس کے بعد
اس کو حج اور عمرے کا شعار بنا دیا گیا۔ اماں حجرہ کے صفا مروہ کے بار بار چکر لگانے سے اور تکرار سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ آسانی کے بالکل قریب ہیں۔ جب یہ باتیں آج میں نے بار بار انہوں نے تکرار کیا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ آسانی کے بالکل قریب ہیں، کیونکہ تنگی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آسانی تنگی کا پیچھا کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد نہیں بلکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ الغرض جو اللہ کے ساتھ سچا اور وفادار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھتا ہے۔ جس طرح کہ اماں حجرہ کا یہ عمل، ان کا یہ عمل اپنے بچے کے لیے تھا، اور انہوں نے اس خوش اسلوبی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گیا، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات پیدا فرمائے، اور ہم میں یہ صفات پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دے کہ جو ہمارے ایمان کو بھی مکمل کر دے اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام